بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں پڑے پڑے 9 سال گزر چکے تھے۔ جیل میں انہیں کوئی پوچھنے والا نہ تھا، صرف اللہ کا سہارا تھا۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ میرے لیے جیل سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیجئے، میں تو بغیر کسی جرم کے جیل میں بند کر دیا گیا ہوں۔ حضرت یوسف نے جیل سے رہا ہونے والے ایک قیدی سے کہا تھا کہ جب تم بادشاہ کے پاس پہنچو تو اس کے سامنے میرا ذکر کرنا، کیونکہ حضرت یوسف جانتے تھے کہ بادشاہ نے مجھے بازار سے خرید کر پالا تھا اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ان کی بیوی زلیخا نے میرے خلاف سازش کر کے مجھے جیل میں قید کروا دیا، اور شاید بادشاہ بھول بھی چکے ہیں کہ میں پچھلے 9 سالوں سے جیل میں پڑا ہوں۔ اس لیے حضرت یوسف نے رہا ہونے والے قیدی سے کہا، اے بھائی جب تم جیل سے باہر نکلو تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ بادشاہ آپ کی حکومت کا ایک بندہ کسی جرم میں پچھلے 9 سالوں سے جیل میں پڑا ہے، لیکن وہ نوکر جیل سے باہر نکل کر بادشاہ سے حضرت یوسف کا ذکر کرنا بھول گیا، اور اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 گیہوں کی سوکھی بالی 7 ہری بھری تازہ بالیوں پر چڑھ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا، اور صبح اٹھ کر اس نے اپنے محل میں شہر کے بڑے بڑے عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا، اور اس نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بھی بادشاہ کو اس کے خوابیر کی تعبیر صحیح نہ بتا سکا، اور سب بہانے بنانے لگے تھے۔ بادشاہ سلامت، آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ تو بس آتے جاتے خوابوں کی طرح ہیں کہ جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ لیکن بادشاہ بہت عقل مند تھا، وہ جانتا تھا کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ کوئی عام خواب نہیں ہے، بلکہ اس کا ضرور کوئی مطلب ہے۔ اس لیے بادشاہ اپنے خواب کے لیے بہت پریشان تھا کہ کوئی اسے صحیح تعبیر نہیں بتا پا رہا ہے۔ جب بادشاہ کے اس نوکر کو جس سے حضرت یوسف نے جیل میں کہا تھا کہ تم آگے جا کر بادشاہ کے خاص نوکر بنو گے اور اسے شراب پلاؤ گے، تو اس نوکر نے جیسے ہی بادشاہ کے اس خواب کے بارے میں سنا تو اسے جیل میں پڑے حضرت یوسف کی بات یاد آ گئی۔ اس نے جلدی سے آ کر بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ سلامت، آپ کی جیل میں کئی سالوں سے ایک بہت نیک بندہ جھوٹے الزام میں پڑا ہے۔ اے بادشاہ، ہم 2 قیدی تھے، ہم نے جیل میں ایک خواب دیکھا تھا، تو اس نیک انسان نے ہمیں تعبیر بتائی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ تم بادشاہ کے خاص نوکر بنو گے، اور میرے دوسرے ساتھی سے کہا تھا کہ تم کو پھانسی دی جائے گی، اور ہم دونوں کے ساتھ وہی ہوا۔ میرے ساتھی کو پھانسی دے دی گئی اور میں آپ کا خاص نوکر بن گیا۔ تو بادشاہ سلامت، آپ مجھے جیل میں جانے کی اجازت دیجیے تاکہ میں اس نیک انسان سے آپ کے خواب کی تعبیر معلوم کر کے آپ کو بتا سکوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اور جلدی سے آ کر مجھے خبر دو۔ اس وقت جیل شہروں کے باہر ویران علاقوں میں بنائی جاتی تھی، اس لیے وہ بادشاہ کا نوکر جلدی سے جیل پہنچا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اے سچے انسان یوسف، آپ نے ہمیں جو خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ بالکل سچ نکلی، لیکن ایک مصیبت اور آ پہنچی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہے، اور 7 گیہوں کی سوکھی بالیاں 7 ہری بھری تازہ بالیوں پر چڑھ رہی ہیں۔ اے نیک انسان یوسف، آپ ہمیں بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر بتا دے تاکہ میں بادشاہ کو آپ کے بارے میں بتا سکوں اور لوگوں کو آپ کے علم کی خبر ہو سکے۔ حضرت یوسف اس نوکر پر ذرا بھی غصہ نہیں ہوئے کہ تم نے اتنے سالوں تک بادشاہ سے میرا ذکر کیوں نہیں کیا، بلکہ
حضرت یوسف نے اسے نرمی سے اپنے پاس بٹھایا اور پھر بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ اے نوکر، جا کر بادشاہ کو بتا دینا کہ اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والے 7 سالوں میں سبزیاں اور کھیتی باڑی اچھی ہوگی اور بہت اناج ہوگا، لیکن اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے جن میں نہ تو بارش ہوگی اور نہ ہی زمین سے کوئی غلہ اگے گا، اور وہ 7 سال بہت بھوک مری والے ہوں گے۔ اس لیے بادشاہ سے کہہ دینا کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دے کہ پہلے آنے والے 7 سالوں میں لوگ جو بھی گیہوں کی فصل کاٹے ان کو جتنا کھانا ہو اتنا ہی گیہوں بالوں سے نکالے، باقی گیہوں بالوں میں ہی رہنے دے تاکہ ان میں کیڑے نہ لگنے پائے، اور وہ باقی گیہوں آنے والے بھوک مری کے 7 سالوں میں کھائے جائیں گے۔ 14 سال اسی طرح گزریں گے اور پھر 15ویں سال میں بارش ہوں گی اور پھر فصلیں اور پھل پیدا ہوں گے۔ وہ نوکر حضرت یوسف کی بتائی ہوئی تعبیر سن کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کو ساری بات سمجھائی کہ بادشاہ، حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ آنے والی مصیبت سے بھی آگاہ کر دیا ہے اور اس نے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اب ایسی تعبیر سن کر بادشاہ بھی بہت حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ حقیقت میں یہی میرے خواب کی تعبیر ہے، اور پھر اس نے اس نوکر سے کہا کہ جاؤ اور جلدی سے اس انسان کو بلا کر لاؤ، آخر وہ کون ہے؟ تو وہ نوکر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا ہے جسے آپ نے بازار سے خرید کر اپنے گھر میں پالا تھا۔ بادشاہ سلامت سمجھ گئے کہ نوکر یوسف کی بات کر رہا ہے، تو وہ حضرت یوسف کے ہنر پر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ جاؤ اور انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ میرے ملک اور آنے والی پریشانی سے وہی انسان ہمیں بچا سکتا ہے۔ نوکر جلدی سے حضرت یوسف کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے یوسف، خوش ہو جائیے، بادشاہ نے آپ کو جیل سے آزاد کر کے اپنے پاس بلایا ہے۔ لیکن حضرت یوسف نے جیل سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک میرے اوپر لگے الزام کا صحیح فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ ان عورتوں نے مجھے دیکھ کر ہاتھ کیوں کاٹے تھے اور مجھ پر ایسا گندا الزام لگا کر مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا، جب تک اس بات کا صحیح فیصلہ نہیں ہو جائے گا تب تک میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اس لیے تم جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ بادشاہ، یوسف پوچھ رہے ہیں کہ آخر عورتوں کا کیا معاملہ تھا کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کر ہاتھ کاٹے تھے۔ دوستو، حضرت یوسف کو اللہ نے کیسا صبر عطا فرمایا تھا کہ گزرے 9 سالوں سے جیل کی تکلیف برداشت کر رہے تھے اور دن رات جیل سے رہائی کے لیے اللہ سے دعا کر رہے تھے، لیکن پھر بھی جب بادشاہ نے انہیں آزاد کر کے اپنے پاس بلایا تو باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمانے لگے جب تک مجھ پر لگے الزام کا صحیح فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا، کیونکہ حضرت یوسف جانتے تھے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، عورتوں نے خود ہی میری شکل دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹے تھے اور زلیخا کے حکم پر مجھے ان کے سامنے آنا پڑا تھا، کیونکہ میں ایک غلام اور کمزور بندہ تھا، اس لیے ان لوگوں نے مجھے 9 سال پہلے جیل میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت بھی زلیخا کا نام نہیں لیا، کیونکہ وہ آج بھی زلیخا کی عزت کرتے تھے اور انہیں اپنی ماں کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جس عورت نے مجھے بچپن سے پالا ہے میں آج اس کا نام لے کر اسے بدنام کروں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو ساری غلطی زلیخا کی تھی اور اسی نے حضرت یوسف کو جیل میں ڈلوایا تھا۔ نوکر جلدی سے بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یوسف نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھی بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا ایسی کیا بات ہے؟ نوکر نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میرے اوپر لگے الزام کا خلاصہ ہو اور اس کا صحیح فیصلہ کیا جائے کہ آخر 9 سال پہلے مجھ پر جو الزام لگایا گیا تھا اور عورتوں نے مجھے دیکھ کر اپنے
ہاتھ کاٹے تھے تو اس میں کس کی غلطی تھی، میری یا ان عورتوں کی؟ یہ سن کر بادشاہ بھی حیران ہوا اور اس نے ان سبھی عورتوں کو دربار میں بلایا اور سب سے اس بارے میں سوال کیا کہ آخر تم لوگوں نے یوسف کو دیکھ کر ہاتھ کیوں کاٹے تھے؟